ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ کے ساتھ میں اجمیر گیا. ہم راجستھان کے ان دیہاتوں کا دورہ کر رہے تھے جہاں ارتداد پھیلا تھا اور جہاں مسلمان بڑا نام کے مسلمان سب ہندو کے طریقے پر پڑ گئے تھے. ایسے دیہاتوں کا ہم دورہ کر رہے تھے. ایک رات ہمارا قیام اجمیر میں رہا. صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے مولانا نے ہم دونوں چلے کہ حضرت خواجہ اجمیری قدس سرہ کے فاتحہ پڑھ رہا ہے, مزار پر فاتحہ پڑھا ہے. تو گھر سے چلتے وقت مولانا نے مجھ سے کہا کوئی کچھ کہے تو بولنا مت. ٹھیک ہے. دروازے میں داخل ہوتے ہی پھول والوں کی دکانیں آئی. وہ کہنے لگے پھول لے جاؤ, پھول لے جاؤ. تو مولانا کہا, مولانا مجھے پہلے کہا تھا. ہم نیچے دیکھ کر چلتے رہے. جب آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے انہوں نے کہا 24 نمبر 24 نمبر, یعنی وہابی. خیر وہ اندر گئے. مزار میں کمرہ ہے, کمرے میں داخل ہوئے. مولانا ایک طرف کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے, میں ایک طرف پڑھنے لگا. مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں گیا, اس لیے کہ وہاں وہ طوفان بدتمیزی تھا. 10 آدمی سجدے کیے ہوئے. خواجہ دے دے, خواجہ دے دے, خواجہ دے دے. بعض طواف کر رہے, اندر مجاہد کھڑا ہے, عورتیں بچہ لے کر آتی ہیں, وہ جھاڑو اس کے سر پہ بچے کے مارتے. جھاڑنا محاورہ ہے, جھاڑنا. وہ جھاڑتے تھے, اب تو وہ جھاڑو مارتا. اب یہ سب طوفان بدتمیز دیکھ کر ذہن حاضر ہی نہیں ہوا. میں تو 5-10 منٹ کچھ پڑھ کر خاموش ہو گیا کہ مولانا جب نکلیں گے. خیر مولانا آدھا گھنٹے میں فارغ ہوئے. پھر ہم باہر نکلے. باہر نکل کر میں نے عربی میں مولانا سے کہا کہ ابن تیمیہ کو ایسے ہی احوال سے 2-4 ہونا پڑا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے قلم میں سختی آ گئی, ان کی تعلیمات میں تشدد آ گیا. تو مولانا نے کہا بل اشد من ذلک. یہ جو پٹی ہے ایران, عراق, شام, ترکی, ترکیہ, یہ پوری پٹی بدعت سے آج بھی بھری پڑی. خال خال اہل حق ہیں, علماء ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ خالی ہو گئے ہو, لیکن عام طور پر سب بدعت سے بھرے پڑے ہیں. اسی علاقے میں ابن تیمیہ پیدا ہوئے ہیں دمشق میں, اور اسی علاقے کی خرافات سے انہیں مقابلہ کرنا پڑا ہے. تو میں نے کہا پوچھا کہ شاید ابن تیمیہ کو یہ جو میں نے حالات دیکھے ہیں قبر پر, ایسے حالات سے 2-4 ہونا پڑا ہوگا, اس لیے ان کے قلم میں سختی آ گئی. تو مولانا نے فرمایا بل اشد من ذلک. یہ ابن تیمیہ ان کے نقش قدم پر شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ آئے. انہوں نے بھی کام کیا. پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک سے جماعت وجود میں آئی وہابیہ. اور آج جو نجدی ہیں وہ نجدی یا وہابیہ ایک ہی. بہرحال اس وہابی جماعت پر چھاپ ہے ابن تیمیہ. تو جو تشدد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں تھا, وہی تشدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں تھا, وہی تشدد نجدیہ میں تھا, وہابیہ فرقے میں. ٹھیک اسی انداز پر سلسلہ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے پڑھنے پڑھانے کا چلا آ رہا تھا, منقطع نہیں ہوا. شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ سے 100 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے ہیں,
حضرت مجدد الف ثانی ہوئے ہیں مگر ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری نہیں رہا. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے سے جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا، جاری ہوا، وہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ٹچ ہو گئے. تو وہ سلسلہ نہیں کہ ختم ہوا بلکہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہی چلا گیا ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کی برکت سے. پہلے انفرادی تھا، لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، اب ادارہ قائم ہو گیا، اجتماعی پڑھنا پڑھانا ہو گیا. پھر اس ادارے کی اللہ نے برکت فرمائی، اس میں شاخیں نکلی اور ساری دنیا میں وہ شاخیں پھیل گئی. یہ جو صورتحال ہے تسلسل، اس میں دارالعلوم دیوبند کے قیام تک پورے ہندوستان کی صورتحال وہی تھی جو عراق شام کی جو صورتحال تھی. بدعات خرافات سارا دیوبند بدعتی تھا، اور یو پی کی پوری مذہبی پٹی شیعوں سے بھری پڑی تھی.